کسی صحابی نے عرض کیا ای الاسلام افضل یا احسن، اسلام کے اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل یا سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ اور سلام پھیلاؤ۔ ایک تیسری چیز کا ذکر کیا تو سلام کا پھیلانا یہ اسلام کے شعار میں سے ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص ابتدا بالسلام کرے یعنی پہلے سلام کہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو اس کا جواب دے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ فرض کا درجہ بڑا ہے، اس کے بعد واجب کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت کا درجہ ہے۔ فرض کا ثواب بھی زیادہ ہوگا واجب سے، اور واجب کا ثواب زیادہ ہوگا سنت سے۔ لیکن سلام ایسی چیز ہے کہ یہاں سنت بڑی ہوئی ہے واجب سے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتداءً سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب، لیکن یہاں سنت کا درجہ بڑا ہوا ہے واجب سے، کہ ابتداءً سلام کہنے پر 20 نیکیاں ملتی ہیں اور سلام کا جواب دینے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام صرف مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، اسلام کا شعار ہے۔ کسی غیر مسلم کو سلام نہ کہا جائے۔ لیکن اگر لوگ ملے جلے ہوں، مسلمان بھی ہوں غیر مسلم بھی ہوں، ان کو سلام کہا جائے مسلمانوں کی نیت سے، یعنی ہم مسلمانوں کو سلام کر رہے ہیں۔ اگر غیر مسلم سلام کہے تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا جواب دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی غیر مسلم سلام کہے تو اس کا جواب دیا جائے، اور اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ دیا جائے، وعلیکم السلام نہیں، صرف اتنا وعلیکم، تم پر بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے چند آداب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، کھڑا بیٹھے کو سلام کہے، اور چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کہے، سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کہے۔ جو شخص کسی مجلس میں آئے وہ سلام کہے اور ان میں سے ایک آدمی اس کا جواب دے دے، سب کی طرف سے کافی۔ ہمارے یہاں بڑا غلط رواج ہے، ایک آدمی آتا ہے مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی بات گفتگو شروع ہے، وہ آئے گا سلام کہے گا اور پھر ہر ایک کے سر مصافحہ کرے گا۔
اب جتنی دیر تک وہ مشاورہ کر رہا ہے اتنی دیر تک مجلس معطل اور اس کا سلسلہ ٹوٹ گیا. سلام کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ مجلس میں آ کے. ہر ایک سے مصافحہ کرنا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں لکھ رہا ہوتا ہوں، ہاتھ میں قلم ہے، ایک ہاتھ میں کاغذ ہے، دوسرے ہاتھ میں قلم ہے، لکھ رہا ہوں. اب ایک صاحب سر پر مسلط ہے کہ مصافحہ کرو، قلم رکھو، کاغذ رکھو، آگے کو بڑھو اور مصافحہ کرو. اب ہر جگہ ہر وقت بے مربتی بھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ کر بھی لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کہہ بھی دیتا ہوں کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، ہو گیا. کوئی آدمی فارغ بیٹھا ہے اس سے کر لو مصافحہ. یہ شریعت کے آداب ہیں اور یہ انسانیت کے آداب ہیں حقیقت میں، جس سے کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے. اب تم جب تک کہ مصافحہ نہ ہو جائے بیٹھو گے نہیں، سر پر مسلط ہو. عورتوں اور بچوں کو سلام کہنا جائز ہے، اور اگر وہ سلام کہیں تو ان کا جواب بھی دیا جائے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر اندیشہ فتنے کا ہو تو عورتوں کو سلام نہ کہا جائے. اگر ایسی کوئی بات نہیں تو سلام کہنے کی اجازت ہے. میں نے ایک دفعہ حضرت مولانا ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف بنوری قدس سرہ، ان سے عرض کیا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، کیا کسی نامحرم عورت کا سلام کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ کیا کہ پہنچا سکتے ہیں. میں نے کہا کہ میری فلاں عزیزہ نے آپ کو سلام بھجوایا ہے. میں نے کہا وعلیکم السلام. جس طرح کے غائبانہ سلام مرد پہنچا سکتا ہے کسی کو، اسی طرح عورت بھی پہنچا سکتی ہے، بشرطے کہ اندیشہ فتنے کا نہ ہو. یہی مسئلہ جھوٹے پانی پینے کا بھی ہے. نامحرم کا جھوٹا پانی پینا جائز ہے، بشرطے کہ اندیشہ فتنے کا نہ ہو، ورنہ مکروہ ہے. سلام کے مسائل میں سے ایک یہ بھی کہ دو آدمی چلے جا رہے ہیں، درمیان میں دیوار حائل ہو گئی یا درخت آ گیا، وہ ایک طرف ہو گیا، دوسرا دوسری طرف ہو گیا، تو حکم فرمایا گیا کہ سلام کہیں، ایک دوسرے کو سلام کو پھیلانا. گھر میں جب آدمی جائے تو سلام کہنا چاہیے. قرآن کریم میں ہے وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب تم گھروں میں جایا کرو تو اپنے کو سلام کرو، اپنے کو سلام کہو یعنی گھر کے لوگوں کو سلام کہو. یہ اللہ تعالی کی طرف سے بابرکت ہے، پاکیزہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کہو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جو اتحیات میں کہا جاتا ہے، سلام ہو ہم پر
اور اللہ تعالی کے نیک بندوں. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں سلام کرنا مکروہ ہے، اور جس کو سلام کہا جائے اس کو جواب دینا بھی لازم نہیں. کوئی شخص طبی حاجات میں مشغول ہو، اس کو سلام نہ کہا جائے، اور اگر کوئی کہے تو اس کے ذمے سلام کا جواب نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، اپنے ذکر میں مشغول ہو، تعلیم و تدریس میں مشغول ہو، دینی مسائل میں کا مذاکرہ کر رہے ہوں لوگ، ان کو سلام نہ کہا جائے، اور اس کا جواب دینا بھی ان کے ذمہ ضروری نہیں. وضو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کہہ سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں. اور کھانے پر جو جماعت بیٹھی ہو اس کو سلام نہ کہا جائے. در مختار میں لکھا الا یہ کہ خود کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہو تو سلام کہہ لے. کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہے تو سلام کہہ لے، ورنہ کھانے والوں کو سلام نہ کہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار جاتے تھے، جو ملتا اس کو سلام کہتے. ابو الطفیل ان کے ایک شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ چلو ذرا بازار چلیں. بے تکلفی تھی، میں نے کہا کہ آپ بازار جا کے کیا کریں گے، کوئی چیز خریدتے تو ہے نہیں. آپ اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھو، ہمیں کچھ احادیث سناؤ، بازار جا کے کیا کریں گے. فرمانے لگے بڑے پیٹ والے، میں سلام کرنے کے لیے بازار جاتا ہوں، صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ جب تم کو کوئی سلام کہے تو تم اس سے بہتر جواب دو. وہ تمہیں کہے السلام علیکم، جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم السلام علیکم. آج رسول اللہ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم. بس. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس پہلے آدمی نے السلام علیکم کہا، آپ نے ساتھ ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرمایا. دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے وبرکاتہ کا اضافہ فرمایا. اور میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ نے مجھے وعلیکم سے لکھا دیا. فرمایا تم نے کوئی لفظ چھوڑا ہی نہیں. تو جو تم نے لفظ کہا میں نے بھی کہہ دیے وعلیکم،
تم پر بھی، یعنی جو الفاظ تم نے کہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں قبول فرمائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آخری حد و برکاتہ تک ہے سلام، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہ آخری حد ہے۔ سلامتی ہو تم پر، یعنی اللہ کی جانب سے سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، برکاتہ اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے سلام، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو عام کر کے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی، رحمت اور برکت کے کتنے دروازے کھول دیے، یعنی دعا کے، کہ ہر مسلمان دوسرے کو ہر وقت سلامتی کی، رحمت کی اور برکتوں کی دعا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، معلوم ہوا کہ سلام کا بھی حساب ہوگا۔ بات یہ ہے کہ سلام کا جواب نہ دینا ایک تو واجب شرعی کا ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جب کوئی شخص سلام کا جواب نہ دے تو اس کے معنی یہ کہ وہ اس واجب شرعی کو ترک کر رہا ہے۔ دوسرے، اس کے دل میں، سلام کہنے والے کے دل میں اس شخص کی جانب سے وسوسے پیدا ہوں گے، برے خیالات پیدا ہوں گے، ذہن ادھر ادھر جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، حضرت عمر ان کے پاس سے گزرے، سلام کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ میں نے عثمان کو سلام کہا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر کو لے کر حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے بھائی عمر آپ کے پاس سے گزرے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو سلام نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سلام کہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے خبر نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عثمان سچ کہتے ہیں۔ آپ اس وقت کسی سوچ میں ہوں گے، کسی فکر میں ہوں گے۔ جب آدمی کسی فکر میں ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو بسا اوقات اس کو پاس بیٹھنے والے کی بات سنائی نہیں دیتی، کان بند ہو جاتے ہیں، اور اس کا اکثر و بیشتر آپ حضرات کو بھی تجربہ ہوا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں، میں سوچ میں تھا۔ اور میں کیا سوچتی، کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ یہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم آپ سے یہ نہ پوچھ سکے کہ ما نجات حاضر الامر، اس دین میں مدار نجات کیا چیز ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں نے پوچھ لیا تھا، بہت خوش ہوئے، کہنے کہ جزاک اللہ، آپ سے یہ توقع تھی، دین کی کوئی اہم بات ایسی نہیں چھوڑی ہوگی آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما نجات هذا العمل، اس دین میں مدار نجات کیا چیز ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کلمہ ہے جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے قبول نہیں کیا، بس وہ مدار نجات ہے۔ جس شخص کو یہ کلمہ نصیب ہو گیا، کیسا ہی گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں اس کی نجات ضرور ہوگی، چاہے پٹا کے ہو یا تعالی شانہ اپنی رحمت سے گناہوں کو دھو ڈالیں اور بغیر سزا کے معاف فرمائیں۔ لیکن جس شخص کو کلمہ نصیب نہیں ہوا اس کی نجات نہیں۔ باہر کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کے سلام کا جواب نہ دینا، اس سے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے، اور جب کسی سے عداوت اور دشمنی ہوتی ہے تو سلام و کلام بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام کے بند کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ ناراض ہے ان 2 شخصوں سے جن کی آپس میں دشمنی ہو، دونوں پاس سے گزرے ایک دوسرے سے، فلورد ہوں ہاضا ویورد ہاضا، یہ ادھر منہ کر لے وہ ادھر منہ کر لے، اور سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو ان میں سے ابتدا بالسلام کرے، اپنی بات کو چھوڑ کر، اپنی انا کو چھوڑ کر دوسرے کو سلام کرے۔ لیکن عام طور سے ہوتا ایسا ہے کہ ان میں سے ہر شخص سلام کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے کہ وہ صدا کرے مجھ سے، میں کیوں کروں، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، اس کا تو کچھ نہیں بگاڑا لیکن اپنا کچھ ضرور بگاڑ رہے ہیں حضرت، اس کا تو پتہ نہیں بگاڑا کہ نہیں بگاڑا آپ نے، لیکن اپنا بہرحال بگاڑ رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، جنت کے درمیان میں مکان کی خوشخبری دی کہ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا ترک کر دے اور خود ابتدا بالسلام کر لے اور دوسرے سے صلح کر لے، حالانکہ یہ حق پر ہے وہ دوسرا غلط پر ہے، غلطی پر ہے، اس کے باوجود یہ جھک جاتا ہے اور صلح صفائی کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیان میں اس کو محل عطا فرمایا جائے گا، وسط جنت میں۔ اور جو شخص ناحق پر ہوتے ہوئے صلح کر لیتا ہے اس کو تو کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ بھائی ایک آدمی ظالم ہے، ناحق پر ہے، غلط جھگڑا کر رہا ہے، غلط غصہ کر رہا ہے، دوسرے کو کوئی قصور نہیں، اس کا قصور ہے،
تو اس کے ذمہ تو فرض ہے کہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے، اپنی غلطی کو دور کرے اور اپنے بھائی سے صلح کرے. تو اس کو تو کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ حق تعالی شانہ جنت کے اطراف میں اس کو محل عطا فرمائے. میں نے عرض کیا کہ اسی لیے چونکہ سلام مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت کی علامت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے دو آدمیوں کا غصہ اور سلام و کلام کا ترک کرنا 3 دن سے بعد جائز نہیں. یہ ہماری شریعت کی نہایت جامعیت ہے کہ 3 دن تک اپنا بخار نکالنے کی اجازت دیتی کہ ہاں بھائی غصہ خوب غصہ کرو، 3 دن تک رنج رکھو خوب دل میں. اگر 3 دن سے پہلے کر لو، صلح کر لو تو اور بھی اچھا ہے، لیکن کمزور ہو نا غصہ آ جاتا ہے. چلو 3 دن تک غصہ رکھو، 3 دن کے بعد غصہ ختم. 3 دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے کہ بس سوگ کرنے کی اجازت نہیں، اور 3 دن تک غصہ کرنے کی اجازت ہے، اس کے بعد غصہ کرنے کی اجازت نہیں. تو یہ چند مسائل میں نے ذکر کیے ہیں سلام کے بارے میں. آخری آیت میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، قیامت کے میدان میں، جس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اور کسی قسم کا کوئی تردد نہیں. لا ریب فیہ، قیامت کا آنا برحق ہے اور اس میں تم سب کا جمع ہونا برحق ہے، اور ہر ایک کو اس کی پوری زندگی کا میزانیہ دیا جانا، جس کو نام عمل کہتے ہیں، وہ بھی برحق ہے. نام عمل پیش کیا جائے، دفتروں کے دفتر لکھے ہوئے ہیں، پڑھو. اور پوری زندگی کی، جس کو کہتے ہیں سوانح عمریاں لکھتے ہیں، پوری زندگی کی سوانح حیات ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی. خلوت میں یہ کیا، جلوت میں یہ کیا. اور یہ فرمایا گیا یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے بھید. یہاں تو تحریر اگر ہماری ہو، ہمارے سامنے پیش کر دی جائے تو خیر، ورنہ کہی ہوئی بات سے بھی مکر جاتے ہیں بعض دفعہ کہ میں نے نہیں کہا، حالانکہ کہا تھا. یاد بھی ہوتا ہے کہ کہا ہے، لیکن مصلحت کے لیے مکر جاتے ہیں. اور اگر زبان سے نہ کہا ہو، دل میں کوئی بات رکھی ہو، تو اس کی اطلاع تو اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں. اس سے مکر جانا، مکرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی وہ تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں. لیکن قیامت کے دن دل کے بھید بھی اگل دیے جائیں گے. پوری زندگی میں دل میں جو ارادے ہوئے، جو قصد کیے، خیر کے یا شر کے، وہ بھی سامنے کر دیے جائیں گے. دل کی چوریاں پکڑ لی جائیں گی. اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، حج کیا تو حج باطل ہو گیا. جہاں تک داڑھی کا مسئلہ ہے، یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ 1 مشت سے کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اب تم اس کو چاہے سکھ کہو
یا جو تمہاری زبان میں آتا ہے وہ کہو۔ فارس کے دو مجوسی کسریٰ کے ایلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں۔ آپ نے جب ان کو دیکھا، مونچھیں رکھی ہوئی تھیں بڑی بڑی، داڑیاں منڈی ہوئی تھیں۔ آپ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا ناش ہو جائے، تم نے اپنی یہ شکل کیوں بگاڑ رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے یعنی کسریٰ نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے حکم دیا داڑھی کے بڑھانے کا اور مونچھوں کے کٹانے کا۔ یہاں سے اٹھ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا، میرا نمائندہ تم سے بات کرے گا، اور تم قاصد ہو۔ دستور بین الاقوامی یہ ہے کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو کچھ نہیں کہا جاتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ میں نے ابھی بتایا تھا ایک بزرگ کا مکاشفہ، ابھی جب میں حاضر ہوا تھا مدینہ طیبہ مجھے بتایا گیا کہ ایک بزرگ کی کشف میں زیادہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بعض لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، منہ اس طرح پھیر لیتے تھے، ادھر سے آیا تو سلام ان کا جواب نہیں دیتے تھے بلکہ ادھر منہ پھیر لیا، ادھر سے آ کر کے سلام کہا اس نے تو منہ ادھر پھیر لیا۔ تو جو لوگ داڑھی منڈے یا داڑھی کٹے آپ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، آپ ان کا سلام جواب دیتے ہیں؟ فرمایا میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا، میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ بھئی تم مذاق اڑاؤ یا اللہ کے فرشتے تمہارا مذاق اڑائیں۔ جہاں تک عمامے کا تعلق ہے، پگڑی کا، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہنی ہے، سنت مستحبہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے پگڑی پہنے۔ نہ پہنے تو گناہ نہیں، لیکن مذاق نہ اڑائے، اس کو برا نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ ہماری نالائقی ہم نہیں پہنتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر مذاق اڑاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ سکھوں کا شعار نہیں ہے، تمہارے نبی کا شعار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک ٹخنوں سے اوپر پاجامے کا تعلق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ عزرت المومن الی نصف الساقین الی انصاف الساقین، مومن کی لنگی چادر پاجامہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک نیچے کرنے کی اس کو اجازت ہے، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ دوزخ میں ہے۔ فرشتے تمہارے لیے دوزخ لکھ رہے ہیں، تم لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ اب تمہاری خوشی ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان بیچاروں کے لیے دعا کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو مارنے کی یا ان کو سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی عقل اور ایمان نصیب فرمائے۔ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرے برخوردار جو کہ شادی شدہ ہیں فرماتے ہیں کہ شرع کے مطابق بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت ضروری نہیں بلکہ اس سے بری الذمہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل بجا ہے، قانوناً اس کے ذمے کوئی خدمت نہیں،
بلکہ اگر وہ کہے کہ مجھے الگ مکان میں رکھو تو الگ مکان میں رکھنا شوہر کے ذمہ واجب ہے، جس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن شریف خاندانوں کی لڑکیاں، شریف گھرانوں کی بچیاں اپنے ساس اور سسر کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہیں جو ماں اور باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قانون ان کے ذمہ ضروری نہیں ہے، لیکن گھر میں قانون آپ چلا کے دیکھیں کتنا چلتا ہے۔ گھر میں گھر کی چار دیواری میں قانون نہیں چلا کرتا، قانون کا ڈنڈا نہیں چلتا، بلکہ محبت کا راج چلتا ہے، اخلاق کا راج چلتا ہے۔ قانون کی ضرورت پیش آتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہاں قانون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مجھ سے کسی صاحب نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ عورت کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ مرد کو روٹی پکا کر کے دے۔ میں نے کہا بالکل صحیح، بالکل بجا ہے۔ عورت کے ذمے ضروری نہیں ہے آپ کو گھر میں خدمت کرے، کپڑے دھو کر کے دے، استری کر کے دے، روٹیاں پکا کر کے دے، اس کے ذمہ کوئی نہیں، تم اپنا انتظام کرو جاؤ۔ لیکن یہ قانون ہے، یہ بات قانون کی ہے، اور جب قانون کی بات آئے گی تو میں نے کہا کہ پھر عورت کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کا علاج کروائے۔ تو آپ کے صاحبزادے نے آدھی بات سنی، آدھی نہیں سنی۔ یہ بات تو سن لی ہے کہ ان کے ذمہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بات نہیں سنی کہ یہ بات قانون کی ہے، مسئلے کی ہے۔ جہاں تک اخلاق، مروت اور شرافت کا تعلق ہے، ساس اور سسر بہو کو بیٹی سمجھتے ہیں، وہ ان کے اپنے ماں باپ سمجھتی ہے اور ان کی اسی طرح خدمت کرتی ہے۔ اور یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ جن بچیوں نے اپنے ساس سسر کی خدمت کی، میں نے ان کو پھلتے پھولتے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور جنہوں نے اس سے تکبر کیا، میں نے ان کے خاندان کو، اس کی نسل کو اجڑتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے، میرے سامنے کے واقعات۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو یہ کیا بعد میں نکالے جائیں گے؟ جی ہاں، جو مسلمان فرقے ہوں گے وہ نکالے جائیں گے، اپنی عقائد کی غلطی کی وجہ سے جہنم میں رہیں گے، لیکن بعد میں نکالے جائیں گے۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی جو لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے قائل ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کو صحیح طور پر مانتا ہو، وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ بدعتی فرقے بھی نکال لیے جائیں گے، بشرطے کہ ان کی بدعت حد کفر تک نہ پہنچی ہو۔ باقی حدیث کی پوری شرح میری کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم کے پہلے حصے میں آ چکی ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیا جائے۔ 12 ربیع الاول کو جو لنگر ہوتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے، وہ کہاں تک جائز ہے؟ مجھے معلوم نہیں کہ 12 ربیع الاول کو بھی شربت پلاتے ہیں۔ ہم نے تو سمجھا کہ شیعہ محرم میں شربت پلاتے ہیں، اور ان بے وقوفوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے گئے تھے، لہذا ان کے ایصال ثواب کے لیے شربت پلاؤ، کیونکہ ان کی پیاس ابھی تک بجھی نہیں۔ ان کی پیاس بجھانے کے لیے شربت پلاتے ہیں، یہ تو حماقت ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس بجھانا بھی منظور ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔
ساقی کوثر کو پیاس نہیں لگے گی بھائی، نہ تمہارے شربت کی ان کو ضرورت ہے۔ یہ ایک سا پوچھ رہا ہے کہ سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے اور بس سجدہ ہو گیا۔ سجدہ تلاوت کی وہی شرطیں ہیں جو نماز کی ہیں، یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا اور قبلے کی طرف منہ ہونا، 3 اوقات یعنی طلوع کا وقت، غروب کا وقت اور عین نصف النہار کا وقت، ان 3 وقتوں میں سجدہ نہ کیا جائے، باقی تمام اوقات میں سجدہ کرنا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سجدہ جب واجب ہو اسی وقت ادا کر لیا جائے، لیکن اگر اس وقت پہ مانع ہو تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور 2 سجدے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ اور سجدے میں سجدہ تلاوت بھی وہی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں جو نماز کے سجدے میں پڑھی جاتی ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ بعض احادیث میں اور دعائیں بھی منقول ہیں سجدہ تلاوت کی، مثلا سجد وجهه لله الذي خلقه وشق له سمعه وبصره، میرا چہرہ سجدہ کرتا ہے اس ذات عالی کو جس نے اس چہرے کو پیدا کیا اور اس کے لیے آنکھیں اور کان بنائے۔ لیکن بس سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا۔ عہد نامے کی بڑی فضیلت سنی ہے، کہتے ہیں کہ عہد نامہ قبر میں مردے قبر میں رکھنے سے مردے کو آسانی ہوتی ہے۔ عہد نامے کے نام سے جو دعا ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے جو فضائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ رسالے سے چھپے ہوتے ہیں عہد نامے کے، یہ بالکل جھوٹ ہیں، لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ کر کے لکھ دیے ہیں، جو کہ اس کی اسناد لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی اسناد غلط لکھے ہیں سارے۔ جہاں تک عہد نامے کو قبر میں مردے کے ساتھ دفن کرنے کا تعلق ہے، در مختار جو ہماری فقہ حنفی کی کتاب ہے، متاثرین نے لکھی ہے، 11ویں صدی کے عالم نے لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مردے کے ساتھ عہد نامہ دفن کیا جائے تو آسانی کی امید ہے، لیکن اس کی تردید کی ہے علماء نے، غلط لکھا ہے، یہ بات غلط لکھی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مردے کے قبر میں کیا حشر ہو جاتا ہے، بدن پھٹ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، بدبو تعفن۔ اب اللہ کے پاک نام کو ایسی جگہ رکھنا، ایسی جگہ قرآن مجید کا رکھنا، یہ کیسے جائز ہوگا؟ عہد نامے کے جو کلمات ہیں وہ بھی پاکیزہ کلمات ہیں، اس لیے لکھنا جائز نہیں، رکھنا جائز نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب تمہارے دل میں عہد نامہ نہیں ہے تو اوپر عہد نامہ چپکانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس شخص کے دل میں عہد نامہ نہیں ہے، اندر سے تو بے ایمان ہے، وہ اوپر سے عہد نامہ چپکاتے ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اور یہی حکم کفن کے بارے میں ہے کہ کفن میں پر لکھنا کیسا ہے، فقہاء نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کفن میں اسی بدبو اور گندگی میں ملوث ہوگا۔ البتہ میت کے سینے پر انگلی کے ساتھ کوئی لکھ دے، انہوں نے لکھا، یہ ثابت نہیں ہے، مگر ان کو لکھ دے، انگلی سے اللہ اللہ کا پاک نام لکھ دے، یہ کلمہ شریف لکھ دے، تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اس سے کوئی حروف تو نہیں بنیں گے۔
لیکن حضرات صحابہ اور حضرات ائمہ دین ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ دل کے اندر لکھتے تھے، سینے کے اوپر نہیں لکھتے تھے، اور وہ زبان کے قلم سے لکھتے تھے، انگلی سے لکھنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ زبان اور زبان بھی زبان دل۔ شب برات میں جاگنا اور قبرستان جانا کیسا بھی ایک روایت میں آتا ہے۔ شب برات کی روایت کی فضیلت میں کچھ روایات آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اخبار میں بھی لکھا ہے کہ وہ روایتیں کمزور ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات میں جانا بھی ثابت ہے، لیکن شب برات میں جانا ہی ثابت نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ تشریف لے جاتے تھے قبرستان میں، روزانہ تشریف لے جاتے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میری باری ہوتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ چند فرلانگ کے فاصلے پر تو قبرستان تھا، لیکن اب تو 15ویں تاریخ کو باقاعدہ میلہ ہو جاتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، بڑکیلا لباس پہن کر جاتی ہیں عورتیں، اور شرم و حیا کو اپنے گھر رکھ کر جاتی ہیں سنبھال کر کے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے ابھی اس زمانے میں مر جا۔ شب برات میں پٹاخے چلانا کس کی سنت ہے؟ یہ تو مجوسیوں کی سنت ہے بھائی۔ شب برات ہو یا مستقل شعبان کا مہینہ ہے، آتش بازی حرام ہے اسلام میں، اور اس کے لیے بچوں کو پیسے دینا بھی حرام ہے۔ یہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے کہ کسی مسلمان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس مسلمان پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور شفاعت واجب ہو جاتی ہے؟ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، فضیلت ہے، ایک مومن کے لیے فضیلت ہے، بڑی بشارت ہے، لیکن آخرت کی نجات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آخرت کی نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوا کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، کہتے جی مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں دھوکہ دیا ہے تمہیں شیطان نے، شیطان نے تم کو دھوکہ دیا ہے۔ اللہ کے بندوں کو زیارت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی آخرت کا عمل مترتب نہیں ہوتا۔ روزانہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو، ایک ذرہ اس کے قرب میں ترقی نہیں ہوتی، قرب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تو تمہیں حاصل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے۔ انگوٹھے چومنا سنت ہے، جبکہ اس کے اوپر ایک حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ نہیں بھائی، وہ روایت صحیح نہیں ہے، صحیح کیا ضعیف نہیں ہے۔ ایک ہوتی حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک کمزور ہوتی ہے، اور ایک بالکل ہی ردی ہوتی ہے۔ وہ روایت قطعاً مردود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سننے پر انگوٹھے چومنا، اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھنا بدعت ہے۔ در مختار ہمارے فقہ حنفی کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، اور اکثر مفتی حضرات کا اسی پر اعتماد ہے۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کسی کمزور حدیث پر عمل کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔
پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث زیادہ کمزور نہ ہو. اگر بہت زیادہ کمزور ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ قواعد شریعت سے نہ ٹکرائے، کسی شریعت کے قاعدے سے نہ ٹکراتی ہو. اگر کسی شریعت کے قاعدے سے ٹکراتی ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے سنت ہونے کا اعتقاد نہ رکھے، اس لیے کہ حدیث ضعیف سے سنت ثابت نہیں ہوتی. تو جو لوگ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر انگوٹھے چومتے ہیں اور اس کو عقیدت سمجھتے ہیں، اگر انہوں نے ان کی اپنی رائے ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور اگر حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو اس حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں، علامہ اس کے در مختار کے فتوے کی بنا پر. یہ ایک ساتھ لکھ رہے ہیں، جب ہم پائیں سے اوپر کر کے مسجد میں سے باہر، جب میں پائیں سے اوپر کر کے مسجد سے باہر چلتا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بارش ہو رہی ہے؟ اور جب ان کو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پائیں سے اوپر رکھتے تھے اور رکھنے کا حکم فرمایا تو کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ، یعنی ختم ہو چکا. یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. ہم نے اپنی بانی حدیث سے بتائیے کہ شرن پائیں سے کہاں تک جائز ہے. بھائی حدیث شریف میں فرمایا کہ عزرت المومن الی نصف الساق، مومن کی چادر، لنگی، پاجامہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری چادر کچھ نیچے تھی، مجھے بلایا، کہا کہ عبداللہ اوپر کرو چادر. میں نے کچھ اوپر کی، پھر میں اور اوپر کرو، اور اوپر کی، میں اور اوپر کرو، یہاں تک کہ آدھی پنڈلی پر پہنچ گئے. پھر میں یہاں رکھا کرو. تو آدھی پنڈلی تک چادر پہننا یہ مومن کی علامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک کے اندر کی اس کو اجازت ہے. ٹخنے سے اوپر ہے اس کی اجازت ہے، اور جو ٹخنے سے نیچے ہو وہ دوزخ میں ہے. اس کو علماء نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. حافظ ابن حجر مکی کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، اور دوسرے کبیرہ گناہوں پر لوگ علماء نے اور بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے کبیرہ گناہوں میں اس کو بھی شامل کیا ہے. یہ میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی، ان پر وہی آ گئی ہوگی تو اس کا مجھے معلوم نہیں، اس کا مجھے علم نہیں. حدیث کی یا فقہ کی کتابوں میں اور اکابر امت کے کلام میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. اور اتنی بات یاد رکھو کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی دھمکی دی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. یہ ایک اصول یاد ہے. جس فعل پر لعنت فرمائی ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے روز کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو کانچ کے بکسے میں محفوظ کر کے لوگوں کو اس کی زیارت کراتے ہیں. ساری رات میراث اور نفل پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ساری رات جاگنا چاہیے. کیا یہ منہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتے ہیں صحیح ہے؟ بھئی اس کی مجھے تحقیق نہیں. اور بغیر سند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کی جا سکتی. ایک صاحب بہت سالوں کی بات ہے، کوئی میرا خیال 15 سال ہوتے ہیں، یہاں کراچی میں مجھے بھی لے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، تو میری نظر کمزور ہوگی. وہ شیشے میں تھا اور بڑے شامیانہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ انہوں نے
اس منہ مبارک کو نکالا، مگر یہ معلوم نہیں بھائی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک ربیع الاول کے روزوں کا یا نفل کا تعلق ہے، ہمارے خان صاحب پوچھ رہے تھے مجھ سے 11 ربیع الاول کو کہ 12 ربیع الاول کے روزے کا نفل کا کیا حکم، میں نے کہا ہماری شریعت نے اس میں کچھ نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کچھ نہیں بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر میں اپنے پاس سے گھڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو میری شریعت ہوگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہوگی۔ اور یہ عجائبات میں سے ہے، دنیا کی قومیں اپنے مذہبی مقتداؤں اور رہنماؤں کے نام پر ان کا ڈے مناتی ہیں، لیکن ہماری شریعت نے یہ نہیں دیکھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، نہ ابو بکر صدیق کا، نہ عمر فاروق کا، نہ عثمان غنی کا، نہ علی مرتضیٰ کا، نہ امام ابو حنیفہ کا۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو سلام کہا جائے کسی لفظ سے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، یا تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ انہی الفاظ میں جواب دے دو، وہی الفاظ واپس کہہ دو۔ بہرحال سلام کا جواب ضرور دو، اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، تو سلام کا بھی حساب ہوگا۔ مسائل سلام کے سلسلے میں سلام کہنا سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا تم کو ایسی بات بتاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلایا کرو، یعنی کثرت سے سلام کہا کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کسی صحابی نے عرض کیا ای الاسلام افضل یا احسن، اسلام کے اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل یا سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ کر رہے ہیں کہ جس شخص کی 1 یا 2 رکعتیں رہ گئی ہوں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھ کر کے اپنی نماز پوری کرتا ہے، تو امام کے ایک سلام پھیرنے پر اٹھنا چاہیے یا دونوں سلام پھیرنے پر؟ بھائی ایک سلام ختم کرنے کے بعد جب امام دوسرا سلام شروع کرے اس وقت اٹھ جانا چاہیے، تاکہ اگر امام کے ذمے سجدہ صاحب ہو اور وہ سلام پھیر کر کے سجدہ صاحب میں جائے تو تمہیں دوبارہ واپس نہ آنا پڑے۔
اتنا انتظار کر لینا چاہیے کہ امام کے ذمہ سجدہ صاحب تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ ایک طرف سلام پھیر کر کے سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اگر مقتدی کھڑا ہو جائے، مسبوق کھڑا ہو جائے اور امام سجدہ صاحب میں چلا جائے تو اس کو واپس آنا پڑے گا سجدہ صاحب کے. ایک شخص کے ذمہ بہت سی نمازیں ہیں پرانی، لیکن 3-4 سال سے وہ نماز کا پابند ہو گیا اور اب 3-4 سال سے اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صاحب ترتیب ہوگا یا نہیں. شرعاً یہ صاحب ترتیب نہیں. صاحب ترتیب وہ ہے کہ پوری زندگی میں اس کے ذمہ 5 نمازیں نہیں ہیں، اور اگر ایک دفعہ 5 نمازوں سے زیادہ ہو گئی تھیں تو اب جب تک کہ مکمل ایک ایک کر کے پوری ادا نہیں کر لیتا اس وقت تک صاحب ترتیب نہیں ہوگا. ایک آدمی صاحب ترتیب ہے. صاحب ترتیب کا حکم یہ ہے کہ اس کی اگر فجر کی نماز مثال کے طور پر رہتی ہو تو ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ فجر کی نماز نہ پڑھ لے. یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر صاحب ترتیب بھول کر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے حالانکہ فجر کی نماز اس کے ذمے تھی تو اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ کہ 3 چیزوں سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. ایک تو یہی بھول، آدمی بھول جائے، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ذمہ ظہر کی نماز ہے تو یہ معاف ہے، اس کی نماز ہو گئی. دوسرے وقتی نماز کا تنگ ہو جانا. کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، سو گیا تھا اور صبح کو اس وقت آنکھ کھلی جبکہ صرف فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے. عشاء کی نماز اگر پڑھے گا تو فجر کی نماز میں قضا ہو جائے گی. تو اس صورت میں اس نماز کو پڑھ لینے کا حکم ہے، یعنی وقتی نماز کو پڑھ لے، ورنہ یہ بھی قضا ہو جائے گی. وہ تو قضا ہو ہی گئی. اور تیسرا جسے ترتیب ساقط ہو جاتا ہے وہ ہے فوت شدہ نمازوں کا 5 سے زیادہ ہو جانا. اگر فوت شدہ نمازیں 5 سے زیادہ ہو جائیں تو ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. کہتے لوگ اسلام آباد کی فیصل مسجد کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر تحیت المسجد پڑھیں تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں، اتنا ہی ملے گا جتنا یہاں ملے گا. اچھی مسجد بنا دینے سے اس کا ثواب زیادہ نہیں ہو جاتا. مسجد اگر مسجد جھونپڑی ہے لیکن ہے مسجد، اس میں بھی اتنا ہی نماز ثواب ہے جتنا کہ شاہی مسجد کا ہے. اگر امام رکوع میں ہو اور ایک آدمی نماز میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے اور نیت باندھ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہی امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تو کیا مقتدی اس رکعت کو شامل سمجھے یا نہیں؟ امام رکوع کی حالت میں ہے، اگر اس حالت میں جا کر امام کے ساتھ شامل ہو گیا، ٹھہرنا شرط نہیں، بس شامل ہو گیا، اس کے شامل ہوتے ہی امام اٹھ گیا تو اس کو رکوع مل گیا، چاہے ایک لمحہ ہو. اور اگر امام اٹھ رہا ہے اور یہ جا رہا ہے رکوع میں تو پھر اس کو رکوع نہیں ملا. جس کو رکوع مل جائے اس کو رکعت مل جاتی ہے اور جس کو رکوع نہ ملے اس کی رکعت نہیں ملتی. خطبہ کے دوران جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے یا صلو علیہ وسلم تسلیمہ آتا ہے
تو لوگ آواز سے اور بغیر آواز کے درود شریف پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا سلام کلام یا نماز پڑھنا۔ حضرائے کرم آسان الفاظ میں سمجھا لیں، خطبے کے دوران بولنے کی اجازت نہیں، زبان سے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سنا جائے یا صلو علیہ وسلم تسلیمہ سنا جائے تو دل کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا رہے گی۔ ہاں بھائی، یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ عورت کی امامت کر سکتی ہے؟ مکروہ ہے بھائی، عورتوں کا امامت کرانا مکروہ ہے، اور بعض ایسی عورتیں جن کو بزرگی کا حیضہ ہو جاتا ہے، زیادہ حیضہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، وہ جمعہ اور عید پڑھاتی ہیں، خطبہ پڑھتی ہیں باقاعدہ دیہات میں۔ عورتوں کے ذریعے سے بھائی خطبہ تو ہوتا ہی نہیں، جمعہ نہیں ہوتا، نہ عید پڑھ سکتی ہیں نہ یہ جمعہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ جمعے کے لیے شرط ہے کہ امام مرد ہو، عورت جمعہ نہیں پڑھا سکتی۔ دوسری نماز پڑھا سکتی ہے لیکن مکروہ ہے، اور اگر پڑھائے تو بیچ میں کھڑی ہو، جیسے کہ مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے اگلی صف میں، ایسی نہ کھڑی ہو بلکہ درمیان میں کھڑا ہو۔ روزے میں انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ لکھا ہے کہ بھنگی وضو خانہ دھو سکتا ہے، تو بھنگی اگر ہاتھ دھو لے اور پاؤں دھوئے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں تو ناپاک ہیں، غسل خانہ تو ناپاک نہیں ہوگا، نہ وضو خانہ ناپاک ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی جھاڑو جو بیت الخلاء میں استعمال ہوتی ہے وضو خانے میں استعمال کرتا ہے، ننگے پیروں سے بیت الخلاء جاتا ہے اور اسی حالت میں وضو خانے میں داخل ہوتا ہے۔ کیا یہاں وضو کرنا صحیح ہے؟ وہ تو پاؤں تو پاک ہو جاتے ہیں نا بھائی، ناپاک تو نہیں ہوتے، یا نجاست لگی ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاؤں ناپاک ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ وضو خانہ نجس ہو جائے گا، اور اگر اس میں بعد میں پانی نہ بہایا جائے تو ناپاک ہی رہے گا۔ ایسی وہمیات کا اعتبار نہیں ہوتا میاں۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حلق میں ذائقہ آ جاتا ہے، جیسے سرما لگائے کوئی شخص یا دوائی ڈالے تو حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے، لیکن یوں کہتے ہیں کہ کوئی نالی نہیں ہے جو آنکھوں سے حلق کو جاتی ہو، البتہ مسامات کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اور مسامات تو جیسے ہم نہاتے ہیں، ان نہانے کے وقت میں مسامات کے ذریعے پانی اندر جاتا ہے، مسامات کے ذریعے پانی اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میری بات کا مطلب غلط نہ سمجھو، کسی جوف اور نالی کے ذریعے سے جاتا ہے پانی تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ مسامات کے ذریعے سے جو پانی جذب ہوتا ہے جسم کے اندر، بدن کے اندر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہذا آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے گھر والے آج سحری میں 5:30 بجے اٹھے اور یہ سمجھ کر کہ 4:30 بجے ہیں سحری کر لی، جبکہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ نہیں ہوا بھائی، یہ روزہ نہیں ہوا۔
اگر شہری کھائے بغیر نیت کر لیتے تو روزہ ہو جاتا. ایک شخص 50,000 کا مقروض ہے، اس کے پاس 8-10 تولے سونا ہے، کیا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا؟ نہیں بھائی، اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ایک صاحب پوچھ رہی ہیں کہ خواتین کے جو روزے خاص دنوں کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، اگر وہ 6 روزے رکھ لیں شوال کے تو وہ روزے قضا ہو جائیں گے. ان قضا روزوں کے لیے تو قضا روزوں کی نیت کرنی پڑے گی. باقی یہ 6 روزے مستقل ہیں رمضان کے روزوں کے علاوہ. سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اگر درمیان سے تلاوت کی جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے یا نہیں؟ بھائی اگر پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہوں تو سورہ توبہ پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اور اگر سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کرنی ہو تو دستور کے مطابق یہاں بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ 3 دن میں یا 6 دن میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں تراویح میں، اور اس کے بعد تراویح چھوڑ دیتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ تراویح مستقل سنت ہے، قرآن کریم کا ختم کرنا مستقل سنت ہے. ایک سنت کو ادا کر کے دوسری سنت کے تارک ہو جاتے ہیں، وہ گنہگار ہوتے ہیں. عید کے دن گلے ملنا کسی حدیث یا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر گلے مل لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. یہ بات تو میں پہلے بہت دفعہ بتا چکا ہوں، دوبارہ کیوں چھیڑتے ہو مجھے؟ جان بوجھ کر چھیڑتے ہو. نہیں بھائی، حدیث سے سنت سے ثابت نہیں. باقی اس کو عبادت نہ سمجھو، دین کا طریقہ نہ سمجھو، اور اگر کوئی نہ ملے اس کو برا بھلا نہ سمجھو، یوں سمجھو کہ سنت کے مطابق کر رہا ہے. اگر یہ کام کوئی نہ کرے تو اس کو برا بھلا نہ سمجھو، برا بھلا نہ کہو اور بری نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. اس کو برا کہو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو برا کہتے ہو، اور یہ تو بری بات ہوگی. ویسے ہی شوق سے اگر مل لیتے ہو محبت سے تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے مل لو، لیکن دین کی بات تو نہیں سمجھتے نا. اور اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اس کو برا بھلا تو نہیں سمجھتے. اگر یہ 2 باتیں پائی جاتی ہیں تو مل لو، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا. اذان و اقامت سے پہلے درود شریف نہیں ہے بھائی، اذان کے بعد درود شریف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو قولوا مثل ما یقول المؤذن، جیسا مؤذن کہتا ہے ویسے الفاظ کہتے رہو. اور جب وہ اذان سے فارغ ہو جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعائے وسیلہ کرو. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقام محمود الذی وعدتہ. یہ والدرجۃ الرفیعہ جو پڑھتے ہیں یہ حدیث کے کسی کتاب میں نہیں آتا، یہ لفظ نہیں آتا. آت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الوسیلہ والفضیلہ آتا ہے، صرف 2 لفظ. یہ والدرجۃ الرفیعہ جو آتا ہے پڑھتے ہیں عام کے نماز کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، یہ حدیث کے کسی کتاب میں نہیں آتا. بعض روایتوں میں انک لا تخلف المیعاد آخر میں آتا ہے، اکثر روایتوں میں نہیں آتا. تو یہ دعائے وسیلہ کہلاتی ہے، اس کے پڑھنے کا حکم ہے. اور اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھنا چاہیے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد دعائے ترغیب پڑھنی چاہیے. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالاسلام دینا. اور یہاں خاص نقطہ یہ ہے کہ یہ دعا صبح شام بھی پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ، لیکن وہاں وبالاسلام دینا پہلے ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہے. لیکن اذان کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اس میں وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے، وبالاسلام دینا بعد میں ہے. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالاسلام دینا. یہ 4 چیزیں اذان کے بعد پڑھنے کا حکم ہے. درود شریف، دعائے وسیلہ، چوتھا کلمہ اور یہ دعائے ترغیب. باقی یہ جو کہتے ہیں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ ابھی شروع کیا ہے میرے دوستوں نے. جب سے یہ لاؤڈ اسپیکر شروع ہوا ہے اسی وقت سے شروع ہوئی ہے، ورنہ پہلے نہیں تھی. یہ لاؤڈ اسپیکر کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. اور کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں. ہم درود نہیں پڑھنے سے منع نہیں کرتے میرا بھائی، درود کا تو حکم دیتے ہیں. درود شریف پڑھنا میرا بھائی برحق ہے، لیکن تم سراغ بھولتے ہو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنا نہیں بتایا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے. خلفائے راشدین کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، ائمہ دین کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، بزرگان دین مجددین امت کے سامنے اذان ہوتی تھی. لیکن یہ جو تم شروع کی ہے بات لاؤڈ اسپیکر والی، یہ تو کبھی نہیں کہا گیا. الصلاۃ والسلام علیہ کا پہلا نہیں کہا جاتا تھا. اس بدعت کو بدعت سیئہ کہیں گے، بری بدعت ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا لڑکا تعلیم کے سلسلے میں امریکہ کے ایک شہر میں مقیم ہے. پوچھا یہاں خطبے کا جمعے کا خطبہ انگریزی میں دیتے ہیں، خطبہ میں خطبہ والے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ کہ معاملات پہ تقریر ہوتی ہے. کیا اس طرح خطبہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، انگریزی زبان کے علاوہ میں خطبہ نہیں ہوتا بھائی. لیکن اتنی بات ہے کہ اگر کچھ جملے عربی کے استعمال کر لیے تو وہ خطبے کے قائم مقام ہو جائیں. حتیٰ کہ ہمارے امام رحمہ اللہ کے نزدیک تو اگر صرف الحمدللہ کا لفظ کہہ دیا تب بھی خطبے کا فرض ادا ہو جائے. باقی وہ جو تقریر کرتے ہیں اس کو خطبہ کہنا غلط ہے. خطبہ صرف عربی میں ہو سکتا ہے، دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا. یہاں ان لوگوں نے مسجد کو اسلامی مرکز بنایا ہوا ہے. لوگ نماز سے پہلے اور بعد میں کھڑے ہو کر گپیاں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں. کیا ان کا یہ عمل دین کا رحمہ کے نزدیک جائز ہے؟ میں ابھی انگلینڈ گیا تھا تو میں نے وہاں کے دوستوں سے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے، وہ یہ کہ آپ یہاں کی مساجد میں آ کر کے گپیں خوب ہانکتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. وہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ڈربوں کی طرح بند ہیں. یہاں عام طور پر ان کو ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا. صرف نمازوں کے اوقات میں اور خصوصاً جمعے میں مساجد میں ان کو موقع ملتا ہے ملنے کا، اور خوب گپ شپ کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. لیکن اکثر مساجد جو ہیں وہاں کی وہ مسجدیں نہیں ہیں، جماعت خانے بنائے ہوئے ہیں یا اسلامک سینٹر بنائے ہوئے ہیں. حقیقت میں مسجد نہیں ہے. یعنی کوئی مکان ہے، اس کی باقاعدہ نیت نہیں ہے مسجد کی. ویسے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنا لی، جیسے ہم ایک مکان کو مخصوص کر لیں، ہمارے محلے میں مسجد نہ ہو اور ایک مکان کو مخصوص کر لیں نماز کے لیے، تو وہ مسجد نہیں ہے شرعاً، جب تک کہ اس کے باقاعدہ مسجد ہونے کی نیت نہ کی جائے. یہی وجہ ہے کہ وہاں اعتکاف جائز نہیں ہوگا. تو اگر بھائی ایسے سینٹر وینٹر نہیں ہیں وہاں تو جو چاہیں کرتے رہیں، لیکن اگر باقاعدہ مساجد ہیں تو ان مساجد میں ان کا باتیں کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں.
دو آدمی بالکل آگے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو آگے والا نمازی ختم کر کے پیچھے والے کے آگے سے گزر سکتا ہے؟ تمہارے سامنے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ اپنی نماز ختم کر کے اٹھ کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے. یہ گزرنا نہیں ہے. گزرنا ہوتا ہے ادھر سے یوں چلا جانا، ادھر سے یوں چلا جانا. اور جو سامنے بیٹھا ہے اٹھ کر کے چلا گیا اس کو گزرنا نہیں کہتے، اس کو جائز لکھا ہے. بے خیالی میں کوئی آدمی کسی نماز پڑھتے ہوئے آدمی کے سامنے سے گزر جائے تو برا کیا نہیں کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بے خیالی میں گزر جائے، خیال کرنا چاہیے تھا. نمازی کے سامنے سے گزرنا وبال کی بات ہے، اس کا احتیاط کرنا چاہیے. زید کو نماز پڑھنے کے لیے کل 8 یا 10 صورتیں یاد ہیں. بھی نمازیں پڑھنا ہو تو کیا انہیں یاد شدہ صورتوں میں سے لوٹ پلٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ انہی یاد شدہ صورتوں میں سے لوٹ پلٹ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں بھائی. اگر ایک صورت کو مقرر پڑھنا نماز میں بار بار پڑھنا جائز ہے. نماز کی نیتوں کے سلسلے میں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کی نماز کے لیے نفل نماز کی نیت کی جائے یا سنت کی؟ نماز ہوتی ہے بھائی، اس کے لیے صرف اتنا ہی نیت ہوتی ہے کہ میں وضو کر کے آیا ہوں اور مسجد میں آیا ہوں اس لیے نماز پڑھتا ہوں. باقی مطلق نماز کی نیت سے بھی نماز ہو جاتی ہے، سنت نفل کہنے کی بھی ضرورت ہے. یہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ فرض کے لیے تو فرض کی نیت کی جاتی ہے بمعنی رکعات کی، لیکن نفل اور سنت کے لیے مطلق نماز نیت کافی ہے، یعنی نماز ہو جائے گی بس. قضا نمازیں جتنی ہیں کہ ان کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی جس طرح ادا نماز کے لیے اقامت ہے ایسے قضا نماز کے لیے بھی اقامت ہے. لیکن اگر کئی نمازیں آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ایک ہی اقامت کافی ہے. اگر ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہہ لے تو بہتر ہے. اذان کے بعد ہاتھ اٹھانا دعا مانگنا سنت ہے. اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے. نماز میں وضو ٹوٹ جائے نماز با جماعت میں تو کیا کریں؟ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، ناک کو بند کر کے الٹے ہاتھ سے اس طرح ناک پکڑ لو اور وہیں چھوڑ کے چلے جاؤ. وضو کر کے آگے دوبارہ شریک ہو جاؤ، اور اگر اتنے میں نماز چلی جائے تو دوبارہ پڑھ لو. مؤذن کی تکبیر، مؤذن تکبیر کہتا ہے تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ یا کہتے ہیں نماز کی نیت باندھنی چاہیے؟ جس طرح اذان کا جواب ہے اسی طرح اقامت کا بھی جواب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وہی الفاظ کہے جو کہ مؤذن کہتا ہے، اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اسی طرح حی علی الفلاح، اس کے معنی آؤ نماز کے لیے، آؤ فلاح کی طرف، تو اس کے جواب میں کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آدمی آتا ہے. اور فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ پڑھا جاتا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کے جواب میں کہنا چاہیے صدقتا و بررتا، آپ سچ کہتے ہیں اور آپ نے نیکی کی بات کی، صدقتا و بررتا. اسی طرح اقامت کا بھی جواب ہے. اور مکبر جب کہے قد قامت الصلاۃ تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی.
اس کے جواب میں کہو اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے۔ یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کسی آدمی کی رکعت رہ گئی، جب کھڑا ہو کر امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو کیا ثنا پڑے گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ امام کے ساتھ جو رکعتیں مل گئیں وہ تو مل گئیں، جو باقی نہیں ملی ہیں ان کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کرے گا، اور یوں سمجھے کہ اب میں نماز شروع کر رہا ہوں، تو پہلی رکعت اس طرح پڑھے گا جس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے، یعنی ثنا پڑھے گا، اس میں اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ اور سورت۔ اور دوسری رکعت میں اگر دوسری رکعت بھی رہ گئی ہو تو اس میں ثنا اور اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے گا۔ اور اگر 3 رکعتیں رہ گئی ہوں تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ صرف پڑھے گا، کوئی صورت نہیں ملائے گا۔ یہ تو ہے قرأت کے لحاظ سے۔ قاعدے کے لحاظ سے یوں سمجھے کہ جو رکعتیں امام کے ساتھ مل گئی ہیں وہ اس کی نماز کا پہلا حصہ تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 4 رکعتوں والی نماز میں شریک ہوا اور آخری رکعت میں شریک ہوا، 3 رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں، تو اب یہ پہلی رکعت جو پڑھے گا اٹھ کر کے سبحانک اللہ سے پڑھے گا، سبحانک اللہ ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا بسم اللہ کے ساتھ، پھر سورت پڑھے گا۔ رکعت پوری کر کے یہ اتحیات بیٹھے گا، کیونکہ اب اس کی 2 رکعتیں ہو گئیں، 2 رکعتوں پر اتحیات ہیں، اور یہ جو 2 رکعتیں باقی رہتی ہیں ان 2 رکعتوں پورا کرنے کے بعد پھر آخری اتحیات بیٹھے گا۔ کہ میں مسجد میں پہلے آتا ہوں اور صف میں جو جگہ بھی خالی ہوتی ہے وہاں بیٹھتا ہوں، تو بعد میں ٹہل ٹہل کے آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ میری ہے اور مجھے وہاں سے اٹھا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو غلط ہے۔ آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مؤذن کا مصلی رکھا ہوا ہے یہ مؤذن کی جگہ نہیں ہے، جو چاہے بیٹھ سکتا ہے اس پر، تم احترام کرو تو تمہاری خوشی ہے، لیکن اس کا مؤذن کا مصلی رکھ دینے سے مؤذن کی جگہ نہیں بن گئی، وہ جو نمازی چاہے اس پر آ کے بیٹھ سکتا ہے، اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے، نہ مؤذن کو نہ امام کو، کہ اس کو وہاں سے اٹھائے۔ مسجد میں جو جگہ آئے، جو شخص پہلے آ جائے اور جس جگہ بیٹھ جائے وہ اسی کی جگہ ہے، اس کے ساتھ جگہ ہو تم لے سکتے ہو، اور اگر جگہ نہ ہو تو اس کو زبردستی ادھر ادھر نہیں دھکیل سکتے۔ باقی تم کسی بزرگ کے احترام میں خود جگہ چھوڑ دو تو تمہاری خوشی، یہ تمہاری اپنی ثوابدید۔ اگر ایسا ہوتا ہے بھائی تو غلط ہوتا ہے۔ ہونے میں بالکل یکساں ہے، اس لیے کسی کو اٹھانے کا حق نہیں۔ البتہ یہ بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، چاہیے کہ تم میں سے میرے قریب وہ لوگ ہوں جو زیادہ عقل مند ہوں اور فہم و دانش رکھتے ہیں۔ بعض بزرگ داڑھی منڈوانے والوں کو پہلی صف میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، یہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہوں گا کہ یہ بیچارے پیری نابالغ ہیں، ان کو پچھلی صف میں کھڑا کریں۔ لیکن بھائی ہم تو یہ بھی پابندی نہیں لگاتے، ان کو خود ہی سوچنا چاہیے، پیچھے اگر اچھے لوگ موجود ہوں اور وہ آگے آ کے بیٹھیں تو ان کو خود ہی جگہ چھوڑ دینی چاہیے، ان کے لیے یہ ان کی اپنی اسبابدید ہے۔ بہرحال قانون شریعت وہ ہے جو میں ذکر کر دیا کہ مسجد میں جو جس جگہ آ کر بیٹھ جائے وہ اس کی ہے، البتہ امام کا مصلی اس کے لیے مخصوص ہے۔
امام کا مصلی تو امام کے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ مؤذن کا مصلی بھی مؤذن کے لیے مخصوص نہیں، جی چاہے تمہارا تو وہاں آ کے بیٹھ جاؤ۔ فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد دائیں طرف لیٹ جانا کیسا ہے شرعاً؟ اور اگر گھر سنتیں پڑی ہوں تو گھر پر لیٹے یا مسجد میں لیٹے؟ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی بوائز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں اہتمام فرماتے تھے قیام کا، اور طویل قیام فرماتے تھے، اور آپ کی تہجد تقریباً سحری کے وقت ختم ہوتی تھی، اتنے میں فجر کی اذان ہو جاتی، تو اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے وقفے کے لیے لیٹ جاتے تھے۔ یہ ہے اصل۔ تو بھائی اس سنت پر پوری پر عمل کرو، اور ادھوری پڑھنا، صرف لیٹنا سنت نہیں ہے۔ وہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی سے پوچھا تھا کہ قرآن کریم کی تمہیں کون سی آیت سب سے پسند ہے؟ کہیں گے قرآن کریم۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اچھی اچھی چیزیں کھایا کرو۔ بس یہ آیت مجھے بہت پسند ہے۔ اور کہنے لگے کہ تمہیں حدیث کون سی سب سے زیادہ اچھی لگی؟ کہنے لگی کہ سبحان اللہ، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کیا ہی مبارک چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کے اعمال و افعال ہیں۔ باقی وہ جو حدیث میں آتا نا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بڑا پسند تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو صرف حلوے والی حدیث کو نہ پسند کیا کرو بھائی۔ تراویح کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھنا سنت ہے، لیکن عام طور سے 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مطابق ہے؟ کیا تراویح چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے؟ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے بھائی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی پابندی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ صرف 3 دن نماز پڑھائی ہے رمضان میں۔ ایک دن تہائی رات تک، دوسرے دن آدھی رات تک، اور تیسرے دن پوری رات نماز پڑھائی۔ صحابہ فرماتے ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ آج سحری بھی نہیں کھا سکیں گے، حتیٰ خشین الفلاح۔ چوتھے دن صحابہ اتنے جمع ہو گئے کہ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے، یعنی مسجد کے اندر جو معتکف بنایا گیا تھا آپ کے لیے، اس سے باہر نہیں آئے۔ لوگ کھانستے رہے، بلاتے رہے، لیکن نہیں آئے۔ صبح کو فرمایا کہ تمہاری حالت مجھ سے مخفی نہیں تھی، لیکن میں قصداً باہر نہیں آیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اس لیے یوں فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھا کرو اس نماز کو۔ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے گھروں میں پڑھتے تھے یا مسجد میں اپنی الگ الگ پڑھتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابی بن کعب قاری ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے ایک جماعت بن گئی ان کی، ایک اور قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک جماعت بن گئی۔ مختلف ٹولوں گروہوں ان کی شکل میں پڑھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سالہ دور میں بھی یہی دستور رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد میں، تو دیکھا کہ لوگ بیچارے الگ الگ لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں اگر ان کو ایک قاری پر جمع کر دیتا تو اچھا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، تراویح کا امام مقرر کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ تمیم داری بھی تھے۔
اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تمیم داری کو عورتوں کے لیے مقرر فرمایا۔ بہرکیف اس وقت سے آج تک 20 تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، اس کے بعد حضرات صحابہ کے زمانے میں، پھر تابعین کے زمانے میں، ائمہ اربعہ کے زمانے میں، اور آج تک 20 تراویح پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے شروع ہوئی ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس میں کیا ہوگا، وہ اس کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا حضرت عمر زیادہ سمجھتے ہیں؟ نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے کیا؟ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ساری دعائیں پڑھے؟ زبان سے نیت کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور ائمہ اربعہ سے ثابت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز فجر اللہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، یہ جو الفاظ زبان سے کہے جاتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، بدعت۔ لیکن ہمارے متاخرین حضرات نے، یعنی بعض کے علماء نے اس کو کہا کہ اچھا ہے کہ زبان سے کہہ لیں۔ کیوں؟ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سب حضرات سن لیں۔ میں نے اپنی نمازوں پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ شیطان نے ہمیشہ نیت باندھتے وقت مجھے دھوکہ دیا۔ خیال کسی اور طرف سے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو گئے، نیت نہیں بندی۔ اس وقت کوئی نہ کوئی شیطان خیال ڈالے گا جب نیت باندھنے کا وقت آئے گا۔ تو جب نیت ہی نہ بندی تو نماز کیا ہوئی؟ کیونکہ نیت باندھنا شرط ہے، اور یہ نیت متصل ہونی چاہیے اللہ اکبر کے، یعنی اللہ اکبر سے پہلے اور اس کے متصل۔ اگر اللہ اکبر کے بعد خیال آیا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو نیت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ اکبر پہلے ہو چکی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے شیطان ہمیشہ اس پر دھوکہ دیتا ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ اتنا میں پریشان ہوتا ہوں نیت میں، بہت ہی اہتمام کرنا پڑتا ہے نیت کے استحضار کا کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے نا نماز میں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بعد میں کیا ڈالیں گے وسوسے، اس کو، اس کی نماز شروع سے خراب کرو کہ وہ نماز ہی نہ ہو سرے سے۔ اور وہ نماز کی نیت جب اسی وقت وسوسہ ڈال دیا اور کسی اور جگہ لے گیا، کی طرح دھیان ہی نہیں رہا کہ میں کیا کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں، تو نماز ہوئی نہیں، سراسر نیت ہی نہیں بندی۔ یہ شیطان کا چکر ہے۔ شیطان کے اس چکر سے بچنے کے لیے ہمارے متاثرین نے فتویٰ دیا کہ بھائی زبان سے ادا کرو، زبان سے ادا کرو گے تو دل بھی متوجہ ہو جائے گا۔ تو زبان سے نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور ائمہ دین سے ثابت نہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت نہیں، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، کسی سے ثابت نہیں۔ لیکن ہمارے متاخرین نے، بعد کے لوگوں نے یہ دیکھ کر کے لوگوں پر وساوس کا بہت ہجوم ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی زبان سے کہو، زبان سے کہہ لو گے تو دل بھی ساتھ زبان کے حاضر ہو جائے گا۔ تو اس لیے
متأخرین نے اس کو مستحسن سمجھا، کیونکہ نیت باندھنے کا ذریعہ ہے۔ تاہم فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن نیت اس کی حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نیت نہیں بندے گی، نیت دل کے ارادے سے بندے گی، زبان کے الفاظ سے نیت نہیں بندے گی، نیت دل کے ارادے سے بندے گی۔ یہ تمہارے مسئلے کا جواب ہے میاں، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن استحضار کے لیے اگر کوئی کرتا ہے، زبان سے نیت کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں تو زبان سے نہیں کرتا ہوں، میں تو دل سے کرتا ہوں۔ یہ جو الفاظ آپ کہتے ہیں، نیت کے الفاظ کہے جاتے ہیں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز، میں کہتا ہوں لیکن دل سے کہتا ہوں، زبان سے نہیں کہتا۔ کیا مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ساری دعائیں پڑھے؟ قرات اس کے ذمے ضروری نہیں بھائی، قرات اس کے ذمے ضروری نہیں مقتدی کے، باقی جتنی دعائیں ہیں جو امام کے لیے وہ مقتدی کے لیے بھی ہیں، سوائے اس کے کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا، باقی ساری تکبیریں ساری دعائیں اس کے بھی ذمے ہیں، مگر یہ ساری کی ساری شریعت نے سنت یا مستحب رکھی، اگر کسی سے کچھ رہ جائے تو پرواہ نہیں۔ انہوں نے نماز جنازے کے لیے کہا ہے، نماز جنازے کی نیت بھی زبان سے کرنا ضروری نہیں۔ یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں جب ہم پائیں سے اوپر کر کے مسجد میں سے باہر، جب میں پائیں سے اوپر کر کے بسے سے باہر چلتا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بارش ہو رہی ہے؟ اور جب ان کو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پائیں سے اوپر رکھتے تھے اور رکھنے کا حکم فرمایا تو کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ، یہ ختم ہو چکا۔ یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، ہم نے اپنی بانی حدیث سے بتائیے کہ شرن پائیں سے کہاں تک جائز ہے۔ بھائی حدیث شریف میں فرمایا کہ عزت المومن الی نصف الساق، مومن کی چادر لنگی پاجامہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری چادر کچھ نیچے تھی، مجھے بلایا، کہا کہ عبداللہ اوپر کرو چادر، میں نے کچھ اوپر کی، فرمایا اور اوپر کرو، اور اوپر کی، فرمایا اور اوپر کرو، یہاں تک کہ آدھی پنڈلی پر پہنچ گئے، فرمایا یہاں رکھا کرو۔ تو آدھی پنڈلی تک پر چادر پہننا یہ مومن کی علامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک کے اندر کی اس کو اجازت ہے، ٹخنے سے اوپر رہے اس کی اجازت ہے، اور جو ٹخنے سے نیچے ہو وہ دوزخ میں ہے۔ اس کو علماء نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ حافظ ابن حجر مکی کی کتاب ہے الزواجر عن اختلاف القبائل، اور دوسرے کبیرہ گناہوں پر لوگ علماء نے اور بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے کبیرہ گناہوں میں اس کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی، ان پر وہی آ گئی ہوگی بھی تو اس کا مجھے معلوم نہیں، اس کا مجھے علم نہیں۔ حدیث کی یا فقہ کی کتابوں میں اور اکابر امت کے کلام میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ اور اتنی بات یاد رکھو کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی دھمکی دی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، یہ ایک اصول یاد ہے۔ جس فعل پر لعنت فرمائی ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ بھائی 5 نمازیں جو ہے نا فرض ہیں، وتر واجب ہیں، عید کی نماز واجب ہے، فرض میں اور واجب میں عملاً کوئی فرق نہیں،
عملی طور پر فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، لیکن نظریاتی طور پر تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں نہیں مانتا کہ ظہر کی نماز فرض ہے، مسلمان نہیں رہے گا. اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا کہ وتر کی نماز واجب ہے، اس کو کافر نہیں کہیں. وتر کی نماز تو ہے لیکن اس کو واجب نہیں مانتا، تو اس کے منکر کو کافر نہیں کہیں گے. باقی جیسے فرض کا کرنا ضروری ہے ویسے ہی اس کا کرنا بھی ضروری ہے. کہتے ہیں داڑھی رکھنے کو واجب کہتے ہیں. جی ہاں واجب ہے، اس لیے کہ اس کی ضد کو حرام کہا ہے. شیخ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی فتح القدیر میں لکھتے ہیں وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّصَةُ الرِّجَالِ مِنْ حَلْقِ اللَّحِيَةِ فَلَمْ يُبِيهُ أَحَدٌ. یہ جو بعض مغربی لوگ اور ہجڑے قسم کے مرد کام کرتے ہیں، یعنی داڑھی کا موننا، اس کو علماء امت میں سے کسی ایک نے بھی حلال نہیں کہا، سب نے کہا حرام ہے. سب کے نزدیک بالاجماع حرام. اور کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اس لیے داڑھی نہیں رکھتے. یہ تو کوئی عذر نہیں ہے بھائی، یہ بھی تو ایک گناہ ہے. داڑھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ داڑھی بدنام ہوگی. یہ بھی شیطان کا چکر ہے، اس لیے کہ ایک تو اگر تم داڑھی رکھ لو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو بن گئی، تمہارا ظاہر تو اللہ نے بنا دیا نا. میں نے سنایا تھا مولانا محمد علی جالندھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ختم نبوت کے امیر تھے، ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے. تقریر میں فرمانے لگے کہ بھائی مولوی صاحبان ایک مسئلہ سمجھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرعون نے کی، وہ ایک احسان ہے نا نبی پر. اور ویسے بھی اس کو بہت زیادہ موقع ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کا، کیونکہ اسی کے گھر میں پلے بڑے تھے، جوان ہوئے تھے. لیکن فرعون کو ایمان نصیب نہیں ہوا. بخلاف اس کے فرعون نے جو جادوگر منگوائے تھے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو صرف ایک نشست میں موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہو گئی اور ایمان نصیب ہو گیا. اس کی کیا وجہ؟ پھر خود ہی فرمایا کہ ہم مناظر ہیں، مناظرے کرتے رہے ہیں. دستور یہ ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں مناظرے کے لیے اپنے مقابل میں، تو اپنی شخصیت کا بھی روپ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا جبہ پہن کر جائے اور ایسا لباس پہن کر جائے تاکہ فریق مخالف پر روپ پڑے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی بناوٹ نہیں کی تھی. ان کا ایک لباس تھا، لمبا کرتا، ہاتھ میں عصا اور کندھے پر گلی. انہوں کو بناوٹ نہیں کی، وہ ہم ان کا دائمی لباس تھا، وہی لباس پہن کر کے گئے. لیکن اس لباس میں ان کی شخصیت بہت پرکشش تھی. تو ساحرہ فرعون نے سوچا کہ اگر ہم اپنا لباس پہن کر کے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت غالب رہے گی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر گئے.
اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی کہ میرے کلیم جیسا لباس پہن کر کے شکل، میرے کلیم جیسی شکل بنا کر کے آئیں اور ایمان سے واپس آئیں، ایمان سے محروم جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لو گے تو کیا بعید ہے کہ حفاظت خداوندی تمہیں اپنی گود میں لے لے اور تمہیں گناہوں سے بچا دے۔ تم کہتے ہو کہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے، داڑھی بھی نہیں رکھنی چاہیے تاکہ داڑھی بدنام نہ ہو، لیکن یہ تم سے کس نے کہا کہ تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ تردامنی پہ اپنی ہے واعظ نہ جائیو، تردامنی پہ اپنی ہے واعظ نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ کر کے تو بھی دیکھو نا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ سے کہ یار آتا ہوا کرتے ہیں، چھوڑ دیے، چلو۔ اور آگے کہہ دو کہ یا اللہ اب انگلی پکڑ کر کے ہماری حفاظت کرنا، جیسے معصوم بچے کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں یا اللہ اس طرح بچانا جس طرح معصوم بچوں کو بچایا کرتے ہیں، ہم نادان ہیں۔ کہہ دو اللہ تعالیٰ سے، لیکن شیطان نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ نہیں گناہ نہیں چھوڑنے، تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بناؤ، اللہ کو تم پر پیار آئے گا اور حفاظت خداوندی تمہیں اپنی گود میں لے لے گی، تم سے گناہ بھی چھڑا دے گی۔ کر کے تو دیکھو کچھ، تم لوگوں سے پیار کرتے ہو، کہتے ہو میں پیار کا بھوکا ہوں، یوں کہتے ہو پیار کا بھوکا ہوں، بھائی اللہ میاں سے پیار کر کے دیکھو، دیکھو تمہیں پیار کا جواب ملتا یا نہیں ملتا۔ تم پیار کرتے ہو ان لوگوں سے جن سے کبھی وفا کی امید نہیں کی جا سکتی، اور جو وفا کرنے والا ہے تم اس سے پیار نہیں کرتے۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کا خطبہ سننا سنت ہے یا واجب؟ جو لوگ خطبے کے بعد آتے ہیں کیا ان کا جمعہ ہو جائے گا؟ یہ دو سوال ہوئے، ایک سوال کی جگہ دو سوال ہوئے۔ پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ کے آ گئے ہوں خطبے کے دوران ان کے ذمے خطبے کا سننا نہ سنت ہے نہ واجب ہے بلکہ فرض ہے، اور ان کے لیے کسی قسم کی کوئی حرکت کرنا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ اب تو لاؤڈ اسپیکر موجود ہیں، اگر امام کی آواز نہ آتی ہو، نہ پہنچتی ہو مجمع تک، تب بھی کان لگا کر کے متوجہ رہنا فرض ہے۔ جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ جو لوگ خطبے کے بعد آتے ہیں ان کا جمعہ ہوتا ہے یا نہیں، بھائی فقہ والے تو کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جمعے کے حاضر ہونے والوں کے رجسٹر میں ان کا نام نہیں لکھا جاتا، نماز ہو جاتی ہے ان کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آئے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آئے اس کو بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں آئے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، قربانی کا نہیں، مرغی کی قربانی نہیں ہوتی، اور جو پانچویں گھڑی میں آئے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام نکل آئے اور خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو فرشتے جو مقرر ہوتے ہیں مسجد کے دروازوں پر جمعے میں آنے والوں کے لیے لکھتے ہیں کون نمبر وار آیا، کیونکہ ان کو نمبر لگانے ہیں نا، اس امتحان کا نتیجہ ان کو دینا ہے، تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ ذِكْرَ، اور ذکر سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان فرشتوں کے رجسٹر میں جو جمعے کی حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں ان کا نام نہیں آتا، نماز ہو جائے گی۔ اور اسی لیے میں اکثر دوستوں سے کہتا رہتا ہوں مگر سنتے نہیں ہیں، ہماری بات میں اثر نہیں رہا، کیا کریں؟ قصور ہمارا ہی ہے، آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو کم از کم جمعے کے دن تو 1 گھنٹے کے لیے فارغ ہو جاؤ نا، کچھ باتیں سن لو دین کی، شاید تمہارے کان میں کوئی بات پڑ جائے گی۔ میں نہیں کہتا عمل کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ عمل کرو، بہت سے لوگ بات اس لیے نہیں سنتے کہ عمل تو ہمیں کرنا نہیں، اگر سنی بات تو عمل کرنا پڑے گا، نہ کرو عمل، لیکن سن تو لو، کبھی کام آ جائے گی، سنی ہوئی بات کبھی کام آ جائے گی۔ اور اگر تم اہتمام کے ساتھ دین کی باتوں سنو، سننے کا قصد کرو، تو میرے اللہ سے توقع ہے کہ تمہاری دینی حالت میں انقلاب پیدا فرما دیں گے، حالت بدل جائے گی، دل کا رنگ بدل جائے گا، لیکن اتنا کرتے نہیں بھائی۔ 7 دن تو بھٹکتے پھرتے ہیں، جمعے کے دن 2 گھنٹے فارغ کر لو، 12 بجے ہمارا بیان شروع ہوتا ہے، 12 سے 1 تک بیان ہو گیا، اور اس کے بعد 8 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ نماز کو لگتا ہے، 1.25 گھنٹے، چلو 15-20 منٹ تمہارے آنے کے ہو گئے تو پورے 2 گھنٹے ہو گئے۔ نیت کر لو کہ جمعے کے دن تو بہرحال ہمیں 2 گھنٹے واقف کرنے۔ انگوٹھے چومنا سنت ہے، جبکہ اس کے اوپر ایک حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ نہیں بھائی، وہ روایت صحیح نہیں ہے، صحیح کیا ضعیف بھی نہیں ہے، ایک ہوتی حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک کمزور ہوتی ہے، اور ایک بالکل ہی ردی ہوتی ہے، وہ روایت قطعاً مردود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سننے پر انگوٹھے چومنا، اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھنا بدعت ہے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔